اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بت پرستی کی معاونت۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کی انہی کی پرستش کرتے پایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب سری گمراہی میں تھے۔ وہ بولے، کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وہ بولے، اے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرح پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے، اس کو جلا دو اور اسے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو، اور تم کچھ کرنے والے ہو سو تم بتوں کی پلیدی سے پاک بچار کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان؟ وہ بولے، یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ بس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بھی جا لایا کرو، اور تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس تم ان اللہ کو ہی چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر۔ پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا، اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا، اور اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ بت ان کی مدد نہیں کرتے تھے، اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہو گئے، جن کے اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے، فرما دیجئے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن بتوں کی تم اللہ کے چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری کروں۔ اور جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ جا رہے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں شرم اور خوف سے جھک رہی ہوں گی، ذلت ان پر اچھا ہی رہی ہوگی، اور یہی ہے کہ وہ اس دن اسی کا وعدہ کیا جاتا ہے۔